میکیاولی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بے رحم، چالاک سازشی یا پھر ایک بہت ہی ذہین حکمت عملی بنانے والا؟ دیکھیے، 500 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ایک سوال نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اس کی مشہور کتاب دی پرنس ظالم حکمرانوں کے لیے گائیڈ بک تھی، یا پھر یہ عوام کو خبردار کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ آئیے آج اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں میکیاویلین لفظ کا مطلب کافی منفی سمجھا جاتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں، یہ لفظ اکثر فلموں اور کتابوں میں ان چالاک ولنز کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا ماننا ہے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ ایک طرح سے دھوکہ دہی اور بے رحمی کا دوسرا نام بن گیا ہے۔ اور پتہ ہے، یہ جو اس کی بری شہرت ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو صدیوں پرانی ہیں، جو تھیٹر تک جا پہنچتی ہیں۔ خاص طور پر شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں میکیاویلی کو ایک ایسے کردار کے طور پر دکھایا جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بس وہیں سے اس کا نام برائی کی ایک علامت سا بن گیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ کیا یہ شہرت جائز ہے، یا یہ صرف ایک کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی؟ آخر یہ نکولو میکیاولی تھا کون؟ آئیے اس افسانے کے پیچھے چھپے اصل انسان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، میکیاویلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی دنیا کو سمجھنا ہوگا، یعنی 15ویں صدی کا فلورنس، ایک ایسا وقت اور ایسی جگہ جو ہر طرف افراتفری، جنگ اور سیاسی سازشوں سے بھری ہوئی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، اٹلی جو کبھی طاقتور رومی سلطنت کا مرکز تھا، اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں کا ایک میدان جنگ بن چکا تھا جو ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ ملک کمزور تھا، باہر کی طاقتوں کا محتاج، اور جمہوریت اور بادشاہت کی ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ میکیاویلی نے اسی غیر یقینی ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اور اسی افراتفری نے اس کی سوچ کو شکل دی۔ اس کی اپنی زندگی بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں تھی۔ وہ فلورنس جمہوریہ کا ایک بہت بڑا سفارتکار تھا، لیکن پھر 1512 میں سب کچھ بدل گیا جب میڈیچی خاندان نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ میکیاویلی پر سازش کا الزام لگا، اسے گرفتار کیا گیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور آخر کار شہر سے ہی نکال دیا گیا۔ تو ذرا سوچئے، یہ کتاب جسے اکثر ظالموں کا دستور کہا جاتا ہے، دراصل سیاسی بے بسی اور گہری مایوسی کی حالت میں لکھی گئی تھی۔ وہ اس وقت طاقت کے ایوانوں میں نہیں، بلکہ جلا وطنی کے اندھیروں میں تھا، اور اقتدار سے بہت بہت دور۔ چلیں اب ذرا دی پرنس کے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا متنازع بناتا ہے۔ اسے طاقت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک عملی، اگرچہ چونکا دینے والی ہینڈ بک سمجھا جا سکتا ہے۔ میکیاویلی اپنی بات شروع کرتا ہے حکمرانوں کی دو قسموں سے۔ ایک ہے موروثی شہزادہ، جس کے لیے حکومت کرنا آسان ہے کیونکہ عوام اس کے خاندان کے عادی ہوتے ہیں۔ لیکن میکیاویلی کی اصل دلچسپی دوسرے حکمران میں ہے، یعنی نیا شہزادہ۔ اس کے لیے ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہیں۔ اسے پرانے وفاداروں سے بھی خطرہ ہے، اور اپنے نئے حامیوں سے بھی، جو کسی بھی وقت دشمن بن سکتے ہیں۔ اور یہیں پر اس کا مشورہ چونکا دینے والا اور بے رحم ہو جاتا ہے۔ اس کا منصوبہ بالکل صاف تھا۔ اقتدار بچانے کے لیے نئے شہزادے کو سخت اور فیصلہ کن قدم اٹھانے ہوں گے۔ پرانے شاہی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو تاکہ کوئی دعوے دار نہ بچے۔ تمام دشمنوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دو تاکہ بغاوت کا خطرہ ٹل جائے۔ لیکن اس کے بعد ظلم بند کر دو، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ عوام کی جائیداد اور ان کی عورتوں کو کبھی ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنے پر اکسا سکتی ہیں۔ یہ شاید میکیاویلی کا سب سے مشہور اور سب سے متنازع مشورہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن خوف ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ہمیشہ قابو میں رکھتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اس کی منطق کیا تھی؟ اس کا خیال تھا کہ ایک مہربان حکمراں جو افراتفری کو بڑھنے دیتا ہے، وہ آخرکار اپنی ہی عوام کے لیے زیادہ دکھ کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس، ایک سخت حکمراں جو خوف کے ذریعے امن قائم رکھتا ہے، وہ ریاست کے لیے زیادہ اچھا کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز تھی استحکام۔ اس کے لیے میکیاویلی ایک زبردست مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران کو شیر اور لومڑی کا مکسچر ہونا چاہیے۔ شیر کی طرح طاقتور تاکہ بھیڑیوں کو ڈرا سکے، لیکن لومڑی کی طرح چالاک تاکہ دشمنوں کے جال کو پہچان سکے۔ اس کے مطابق صرف طاقت سے کام نہیں چلتا، اور صرف چالاکی بھی کمزور ہوتی ہے۔ ایک کامیاب حکمران میں یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف۔ جمہوریت کا حامی ایک سابق سفارتکار ایک آمر حکمران کے لیے ایسی کتاب آخر کیوں لکھے گا؟ اس کی اصل نیت کیا تھی؟ اس سوال پر ماہرین آج بھی بٹے ہوئے ہیں۔ 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا، کہ وہ ایک محب وطن تھا جو بکھرے ہوئے اٹلی کو متحد دیکھنا چاہتا تھا
और इसके लिए एक मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत थी। दूसरा कि वो एक हकीकत पसंद था जो सिर्फ ये दिखा रहा था कि ताकत की दुनिया असल में काम कैसे करती है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प नज़रिया ये है कि वो एक तंज निगार था जो ज़ालिमों के राज आवाम के सामने खोल रहा था ताकि वो होशियार हो जाएं। और इस आखिरी नज़रिए को ताकत मिलती है मैकियावेली के अपने एक जुमले से। इसने खुद एक जगह लिखा कि लोग जहन्नम का रास्ता सीखें ताकि वो उससे भाग सकें। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद वो ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं कर रहा था, बल्कि बुराई का नक्शा बना रहा था ताकि आम लोग इसे पहचान कर इससे बच सकें। तो आखिर में मैकियावेली की मीरास क्या है? इसने दुनिया पर क्या असर छोड़ा? इसका असर सिर्फ हुक्मरानों को मशवरे देने से कहीं ज्यादा गहरा था। इसकी असल मीरास उसकी किताब से भी कहीं बड़ी है। मैकियावेली ने सियासी सोच की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसने हजारों साल पुरानी रिवायात को तोड़कर एक बिल्कुल नए दौर की बुनियाद रखी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इससे पहले सियासी फलसफा इस बारे में था कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, कि हुक्मरानों को नेक और इंसाफ पसंद होना चाहिए। मैकियावेली ने आकर सवाल ही बदल दिया। उसने ये नहीं पूछा कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये पूछा है कि असल में क्या होता है, हुक्मरान हकीकत में ताकत कैसे हासिल करते हैं और उसे कैसे बरकरार रखते हैं। लिहाजा अपनी बेरहमाना और चौंका देने वाली ईमानदारी के जरिए मैकियावेली ने सियासी हकीकत पसंदी यानी पॉलिटिकल रियलिज्म की बुनियाद रखी। उसने हमें सिखाया कि दुनिया को वैसा देखें जैसी वो है, न कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। 500 साल गुजरने के बाद भी क्या मैकियावेली की सियासत आज भी जिंदा है? क्या उसके बेरहम हकीकत पसंदाना नज़रियात आज की दुनिया में हमारे लीडरों में और हमारी सियासत में नज़र आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने